السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، غالباً میں اور آپ نقیب ملت کو سننے کے لیے بے چین ہیں اور ان کے آپ کے درمیان شاید میں آخری کڑی ہوں، لیکن بہرحال آج کا یہ مجمع جس مقصد کے لیے جمع ہے تو اپنا پیغام تھوڑا سا اپنے آپ لوگوں نے جو تقریریں ملاحظہ کی ہیں اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ تو میں کچھ درد دل کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیں اور یہ سوغات اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ نہیں کہ جب جلسے سے ہم اٹھیں تو اپنے دامن کو جھٹکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جھٹک کے ہم چلے جائیں، کچھ ساتھ لے جاؤ۔ عزیزو، جہاں تک عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ اتنا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس پوری دنیا میں اور آخرت میں یہ اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ ہی کا ذکر بلند ہوگا۔ تو 24 گھنٹوں میں کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ آج کل کے چھکے پنجے یہ کچھ بھی کہیں، اس سے آپ کی شان میں کوئی بال بیکا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو نطفہ ناتحقیق، یہ آسمان پہ تھوکتے ہیں تو ان کے اوپر ہی گرتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کی یہ جرت کیسی ہوئی۔ سوال یہ ہے یہاں پر کہ ان کی یہ جرت کیسی ہوئی کہ 35 کروڑ کے قریب، یہ ہمارے فیگر ہیں، سرکاری فیگر نہیں ہے، 35 کروڑ کے قریب ہندوستان میں مسلمان ہیں، اس کے باوجود ان کے رسول کو یہ معمولی عورتیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ اپنی زبان کو چلا سکیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہماری قوم سو گئی ہے۔ حضرت عائشہ پر ریمارک کیا گیا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو اس بات پر اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھو، آپ کی ضرورت ہے، ایسے مجاہدوں کو پیدا کرو۔ کیا بات ہو گئی ہے، آج ہماری ماں کا حال یہ ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس لیے کہ میرا بچہ سو جائے۔ آج پوری امت سو گئی۔ ہماری وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو کہتی کہ یہ مجاہد بنے، یہ سپہ سالار بنے، یہ امت کے لیے شہید بنے، اس امت کا بیڑا پار لگانے کے کام میں لگے۔ اس نیتوں سے باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی اور آج وہ امت کے افراد تھے، اور آج ہماری مائیں بہنیں ٹی وی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے اس قدر یہ ہو گئی ہیں کہ ساتھ یہ کہ پٹا سو گیا تو اچھا ہے، پوری امت سو گئی۔ اپنی عورتوں کو دیندار بنانا ضروری ہے، ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ آج گزشتہ ہم بڑا جو ہے لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ حکومت ایسا کر رہی اور ہر میدان میں ان کے لوگ ہیں، وہ جو چاہے کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے روڈ پہ خالی بینر لے کے نکلے نماز کے بعد تو ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، اور ان کے بچے ریلوں کو جلا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ماحول انہوں نے 80 سال محنت کر کے بنایا ہے عزیزوں، 80 سال RSS نے محنت کی ہے اور ایک محاذ تیار کیا ہے۔ ہر میدان میں ان کے لوگ ہیں اور ہم کوشش نہیں کرتے، ہم صرف شکوہ شکایتیں کرتے ہیں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی جو قوم شکوے شکایتوں پہ رہتی ہے، جو دوسروں کے رونے پہ روتی ہے۔ ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے، چھوڑو ان کو ان کے حال پہ۔ مجھے وہ اکبر اعظم کا یاد آیا، بیربل کے سامنے انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی، بہت ہی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اب موقع سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کہ اس کو میٹنا بھی نہیں، اس کو کاٹنا بھی نہیں اور چھوٹی کر دینا۔ بیربل نے آسان کام کیا، اس کے بازو ایک بڑی لکیر کھینچ دی، پہلے والی لکیر خود چھوٹی ہو گئی۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ان سے شکوہ شکایت چھوڑیے، آپ بنیے، آپ آگے بڑھیے۔ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ مسلمانوں پہچانو کہ اللہ کی مدد کیسی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہر آدمی اس بات کی گواہی دے گا کہ جتنے غیر مسلم ہیں ان کے گھر میں ہر فرد کماتا ہے، 10 کماتے ہیں، پھر بھی ہفتے میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کماتا ہے، 10 کھاتے ہیں اور روز گوشت کھاتے ہیں۔ نوالے کو بوٹی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے،
یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے آپ کے ساتھ، عملی طور پہ نظر آ رہی. ہماری آنکھیں بند ہیں، کھولیے آنکھوں کو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. علامہ اقبال نے فرمایا دیکھو کیسے ابھرتا ہے اور کیسے بلند ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے؟ تم اپنا اندازہ لگاؤ. پھر علامہ اقبال یاد آئے، کہتے ہیں کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ہم وہ مسلمان تھے جو ہماری نظر پڑتی تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی. آج ہم تقدیر کا رونا لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. آج بہت بڑا یہ جملہ لوگوں کا ہم کو سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں قیادت نہیں ہے. ارے بھائی قیادت تو ہمارے قائد اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا جیالہ ہر فرد اس قوم کا قائد ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی نئے قائد کی، کسی نئے فلسفے کی، کسی نئے نظریے کی اور فکر کی. صرف ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو ہوشیار اور آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے مقام اور مرتبے کا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اللہ نے ہم کو اس زمین پر اس وقت تک رکھنا طے کر دیا ہے جب تک کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا. ایک کلمے والے کی اللہ کے پاس جب اتنی اہمیت ہے کہ وہ زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو چلا سکتے ہیں تو دنیا کے نظاموں کو کیا چلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چلا سکتے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں. جس دن ہم قابل ہو گئے یہ کیا، کاش ہم قرآن پڑھتے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. عزت اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ذلت اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، حکومت اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. آج یہاں پر مودی کی حکومت ہے، آپ بتائیے ایمان سے نکل جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں. اللہ نے اس کو حکومت دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیا وہ اللہ کا محبوب ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہے؟ کوئی نیک ہے؟ اللہ نے کیوں حکومت دی ہے؟ اس لیے حکومت دی ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر سکے. یہ سارے جو مسئلے ہو رہے ہیں نا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم راستے سے بھٹک گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. دنیا کے رسوم، دنیا کے رواجوں میں اور اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رسول کو بھول گئے تو اللہ ایسے ظالموں کو ہر زمانے میں مسلط کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پھر اس طرف لایا جائے. جس زمانے میں ہلاکو اور بغداد میں مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو ایک اللہ والے سے ایک آدمی نے، اسی ہلاکو اور چنگیز کے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، پھر یہ تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، دیکھا کبھی تم نے چرواہے جو بکریاں چراتے ہیں ان کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے. وہ کتے کا کام یہ ہوتا ہے جب بکری ادھر ادھر چلی جائے تو وہ اس کے اوپر جا کے بھونکتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، پھر ریوڑ میں لا لیتا ہے، پھر اسی اسٹریم پر اس کو لا لیتا ہے. یہ مقصد ہے. تو ایسے ہی اللہ نے تم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کتے کی طرح. جس دن ہم اپنے راستے میں آ گئے، جس دن ہم اپنے ریوڑ میں جل گئے، یہ کتے چلے جائیں گے. یہ کتوں کا کام ختم ہو جائے گا. یہ بار بار ہر مہینہ دیکھیے ہم کو انجیکشن لگایا جا رہا اللہ کی طرف سے. یہ نظریے سے آپ سوچیے، ہر مہینہ انجیکشن لگایا، ایک مہینے میں گوشت کے معاملے پہ، ایک مہینے میں حجاب کے معاملے پہ، ایک مہینے پہ فلاں، اور یہ تو بہت بڑا انجیکشن لگا دیا گیا توہین رسالت کا. یہ سب اس لیے ہے عزیزو تاکہ ہم بیدار ہوں، ہم خبردار ہوں اور ہم اس اسٹریم میں آ جائیں جو اسٹریم پہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں. اللہ کے پاس ہماری بہت بڑی قدر ہے کیونکہ ایک عظیم الشان رسول کا اللہ نے ہم کو امتی بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. وہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندگی کا باعث بنے. اللہ کے رسول نے فرمایا انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کل قیامت میں اس امت پر فخر کروں گا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں ان پر فخر کریں. تو ہم کو قابل فخر بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے اس طرح کے معاملات آتے ہیں، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں. ارے بھئی یہ ہو گیا، اپنا علاج کریں. اور جب تک ہم اپنا علاج نہیں کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے،
اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. آج حالات آپ دیکھیے، حالات یہ ہیں کہ پورا ہندوستان بک چکا ہے. اب حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. پیٹرول کی قیمتیں نہیں، پیٹرول کا بھی شارٹیج ہو گیا ہے. بہت جلد ایسے دن آنے والے ہیں جس طرح سری لنکا میں وہاں کی حکومت کو لوگوں نے مار مار کے بھگایا تھا، ہندوستان کے بھی مار مار کے بھگائیں گے. اس حکومت کے صرف مسلمان مخالف نہیں ہیں، آج نوجوان اور یوتھ بھی مخالف ہو گیا ہے. سارے ہندوستانی مخالف ہو گئے ہیں. اب پیمانہ بھر گیا ہے اور یہ پھٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن مسلمانوں، یہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس متبادل کیا ہے، ان کا ریپلیسمنٹ کیا ہے. بہت اچھا چانس اور موقع ہے اس وقت ہم اپنے آپ کو قابل بنا لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں اور تیار کر لیں کہ وہ ہٹے تو ہم اس ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہے. لیکن عجیب سانحہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کا ہر فرد امام بننا چاہتا ہے، کوئی مقتدی بننا نہیں چاہتا. ہر ایک قائد بن کے چل رہا ہے. یہ کام اس وقت تک ہوگا جب تک ہم کسی کو اپنا قائد تسلیم نہیں کرتے اور کسی کے پیچھے نہیں چلتے جماعت کی صورت میں اور کسی کی اقتداء نہیں کرتے. اقتداء ضروری ہے. اقتداء کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو سیاسی طور پر متفق ہو کر ہم اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یعنی اس کے پیچھے چل کر، اس کے دست و بازو بن کر اس ملک میں قابل نہیں بنا لیں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا. یہ ہندوستان یاد رکھیے ہمارے پرکھوں کی جاگیر ہے. یہاں پر ہم نے، ہمارے بڑوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، یہاں علم کے دریا بہائے ہیں، یہاں پورے عدل و انصاف کے ساتھ 650 سال ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے. موقع نہیں ہے تفصیل کا، ایک ایک حکمران تاریخ مسک کر دی گئی ہے. کیسے حکمران ہم، یا ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، کون مثال دے سکتا ہے ان کی پوری نسلوں میں کہ اتنے بڑے ملک کا، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ سب ملا کے ایک ملک تھا، اس کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ ہاتھ سے ٹوپیاں سی رہے، ہاتھ سے قرآن لکھ رہے اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ اپنا خرچہ چلا رہے. ایسے حکمران اس ملک میں رہ کر اس ملک کو جنت نشان بنایا. پہلے آ کے انگریزوں نے اس کو لوٹا اور کنگال کیا، اور اپنے پیچھے بدماشوں نے ایسے ٹولوں کو چھوڑ کے محض اس لیے کہ مسلمان کہیں طاقتور نہ ہو جائیں، مسلمان کہیں مضبوط نہ ہو جائیں، ایک پلان اور منصوبے کے تحت یہ کام پہ ان کو لگا دیا ہے اور ہم اس کا شکار ہو گئے. اپنی ناخبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی سیاسی بصیرت نہیں ہونے کی وجہ سے آج ان پر ہیبت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مسلمان ذرا سا، جہانگیر پوری کو آپ دیکھیں، مسلمان صرف آواز لگا کے نکلے، کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن یہ دم دبا کے ایسے بھاگے ہیں. کوئی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ رہا، کوئی جھنڈے چھوڑ کے بھاگ رہا، کوئی ڈنڈے چھوڑ کے بھاگ رہا، بالکل بھاگ گئے سارے کے سارے صرف ایک مسلمانوں کی آواز پر. اور حکومت کے اندر اتنی کھلبلی ہے، یہ بلڈوزر جو چلا رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو روکے، ان پہ پریشر ڈالو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان بیدار ہو گیا اس دن ہندوستان میں ان کا آخری دن ہوگا. اس لیے دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جہاں پر اس طرح کے مکانوں پہ بلڈوزر چلتے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک ہندوستان. اسرائیل سے یہ تعلیم ان کو دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو قابو کرنا ہے تو ان پر گولی بھی چلاؤ، ان پہ آنسو گیس بھی پھینکو اور ان کو میدان میں آنے مت دو، ان کے اندر اتحاد ہونے مت دو، ان کے اندر کوئی اشتعال آنے مت دو، بس ٹھنڈے ٹھنڈے بٹھاؤ. ایک انٹرنل پالیسی بھی چلی ہے. انگریزوں نے گزشتہ 200 سال سے مسلمانوں کو یہ کہا کہ بھئی مسلمان سلامتی سے رہو، امن سے رہو، یہ ایمان سے ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرو، کون جائے گا لڑنے کو اور مرنے کو، گھر میں تلوار ہے یہی بہت ہے. اس میں ہم پسماندہ ہو گئے. آج امریکہ 400 سال سے دنیا میں روزانہ جنگ کرتا ہے، وہ سپر پاور ہے. ہم اور عرب ممالکوں کو بٹھا دیا گیا ٹھنڈا ٹھنڈا اور ہر روز ہم پست ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے اپنی نظروں کے سامنے گزشتہ 70 سال سے حرمین کے ائمہ اپنے ممبروں پر کھڑے ہو کر ہر جمعے میں اور ہر موقع پر سارے مسلمان وہاں پر بد دعا کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، ہر روز ترقی کرتا ہے، ہر روز ترقی کے سمت آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمان ویسے کے ویسے ہی ہیں. اسلام یہ نہیں ہے، اسلام دونوں چیزوں کا مرکب ہے. تمہارے اندر جذبہ جہاد چاہیے، تمہارے اندر اسلام کی سربلندی کا پورا عزم چاہیے
ارادہ چاہیے، تب کہیں جا کے پھر تم اسلام میں ترقی کر سکتے ہو۔ اگر دعاؤں سے کام ہوتا، اگر اس طرح کے معاملات جو ہم آج کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے لوگوں پہ باتیں کرنا، تنقید کرنا اور خالی جو ہے اللہ اللہ کر کے دعا کر لینا، تو اللہ کے رسول کو بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی آپ نے سنا حنین کا کیسا معرکہ تھا، احد کا کیسا معرکہ تھا، سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، 72 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیوں میدان میں گئے تھے؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ جوش، وہ جذبہ جہاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ کب ہوں گے؟ ہم کیسے اپنی جان کی قربانی دیں گے عزیزو، جب ہم نماز کے لیے وقت کی قربانی نہیں دیتے؟ سارے مقررین یہ کہہ رہے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ سوچو وہ آدمی جو اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنے 24 گھنٹوں میں چند منٹ نماز کے لیے نہیں دے سکتا، وہ کل وقت پڑے گا تو جان کی قربانی کیسے دے گا؟ اس کے لیے پہلے وقت کی قربانی کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ آپ کو خود ارادے کرنے پڑیں گے، آپ کو اس پہ چلنا پڑے گا، سب کی پرواہ کیے بغیر۔ کوئی بات نہیں، میں اکیلا جاؤں گا، اللہ کے اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا، میں عادی بن جاؤں گا نماز کا، تو پھر انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ بہرحال آپ کے میں جذبات کا اور امتحان نہیں لینا چاہتا صبر کا، بلکہ میں عظمت مصطفیٰ کے اعزاز کے لیے اور اپنی سعادت کے لیے وہ بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ کی عظمت کا سوال ہے، کہتے ہیں فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامی لکھتے، ندائے بارگاہ حضرت قدوس سے آئی، یہ شے کچھ اور ہی ہے، اس کو گر لکھتے تو ہم لکھتے۔ پورا قرآن اللہ نے اپنے رسول کی مدحت میں اور تعریف میں لکھ دیا ہے، اور اس لیے کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ خودسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ تو بہرحال اللہ ہم کو اس موقع پر جو آپ جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور آپ کے اندر اللہ کوئی فکروں کو پیدا فرمائے اور کوئی چیز آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اور منتظمین جلسہ اور خصوصاً ہمارے قائد ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو ہندوستان کے کونے کونے پھر کے اور لوگوں کی ساری لعنت ملامت کو سہتے ہوئے، بڑے بڑے تبصروں کو سہتے ہوئے بس دیوانہ وار اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ان کے اندر جگرا اللہ عطا فرمائے کہ وہ پورے ہندوستانی قوم کی قیادت کریں، اور ان کی قیادت میں یہ قوم پھر سے اپنے ماضی کی طرف اور روشن اور تابناک مستقبل کی طرف چلے، ماضی کی روشنی میں۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ علیہ شیخ الجامع جامع نظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں گی۔ مفکر اسلام حضرت مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ۔